السلام علیکم۔ آج اتوار ہے اور آج سوشل میڈیا سیاست سے زیادہ ایک غیر سیاسی خبر سے بھرا ہوا ہے، اور وہ خبر ہے سدھو موسے والا جونیئر کی پیدائش۔ آپ کو یاد ہوگا مشہور بھارتی سنگر سدھو موسے والا کو ایک دشمنی کے اوپر گولڈی برار نے قتل کر دیا تھا تقریباً 2 سال پہلے، 2 سال سے کم ہوا ابھی اس کو۔ تو اب اس کے والدین نے اس کی یاد مٹانے کے لیے، کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کی یاد میں کہہ لیں یا اس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یا اپنی زندگی آگے بڑھانے کے لیے اس کا چھوٹا بھائی دنیا میں لے کے آیا ہے۔ یہ پروسیس آپ کو یہ شاید علم نہیں ہوگا، اس کے والدین بوڑھے ہیں، 50-55 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ تو انہوں نے اب یہ پریگننٹ ہونے اور یہ تمام پروسیس کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے۔ IVF کے ذریعے انہوں نے یہ اپنا جو ہے جونیئر جو پیدا کیا ہے بچہ سدھو موسے والا جونیئر، یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بچہ اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کا مقصد بیسیکلی وہ دنیا میں انہوں نے اپنے ایک تو نام کو آگے بڑھانا، پلس اپنے جو بھائی ہے وہ اپنے بھائی کے کام کو آگے بڑھائے گا، ایسا ان کا ماننا ہے۔ اور پوری دنیا میں اس کو لے کے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حادثے کے بعد یا کسی کام کے بعد، کسی نقصان کے بعد دنیا رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا اس کا مداوع نہیں ہو سکتا، یا اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا چیزوں کو۔ تو یہ ان کے لیے سبق بھی ہے کہ کس طرح بوڑھے والدین نے اپنے بیٹے کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک یونیک اقدام اٹھایا ہے۔ اسے ہم سب کو بھی میرے خیال میں انسپائریشن لینی چاہیے، اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ بچہ محفوظ رہے اور اپنے جو والدین ہیں ان کی خدمت بھی کرے، ان کے لیے خوشی کا ذریعہ بھی بنے، اور اپنے بھائی کا کام بھی آگے بڑھائے۔ دوسری طرف میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع وہ ہے جو اس وقت پاکستانی سیاست کے اوپر چھایا ہوا ہے، ہر جگہ وہی ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ ہے جناب PTI کے وڑگیا سے معروف شیر افضل مروت صاحب کی اپنی ہی پارٹی کے اوپر گولہ باری۔ کئی دنوں سے اختلافات چل رہے ہیں مختلف چیزوں کے، مختلف فیصلوں کو لے کے جو باتیں کی جا رہی تھیں، جو اختلافات سامنے آ رہے تھے، آج سمجھ لیں کہ وہ اپنے پیک پہ پہنچ گئے ہیں، جس وقت شیر افضل مروت نے اپنی ہی جماعت PTI کی KP گورنمنٹ، جو سابق KP گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر تنقید کے نشتر چلائے ہیں، اور کہا ہے کہ اس حکومت میں بہت ٹکا کے کرپشن ہوئی ہے، لوگ ارب نہیں کھرب پتی بن گئے ہیں۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان پہ بالخصوص الزام لگایا کہ انہوں نے جو صرف ایک مائن کے سے وہ 25 لاکھ روپے ڈیلی کما رہے ہیں، تو وہ یہ سب ان کی کرپشن کا وہ شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ جب سے PTI اپنے دباؤ کے فیز میں آئی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، مختلف چیزیں چلتی رہیں، پارٹی کے اوپر سختیاں آئیں، لیڈر چھوڑ کے جاتے گئے، الزام تراشیاں ہوتی گئیں، لیکن یہ الیکشنز کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیز آ گیا تھا کہ میرا PTI کو ریکور کرنے کی طرف جانا چاہیے تھا۔ ایسے میں اچانک یہ آپسی لڑائی، یہ بیان بازی، یہ لڑائی جھگڑا جو اچانک دوبارہ ابھر کے سامنے آنے لگا ہے، تو یہ میرا خیال میں بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ PTI کی قیادت کو، عمران خان کو بالخصوص یہ نوٹس لینا چاہیے، ان کے جو سمجھ لیں کہ اب میں یہاں پہ مجبوراً یہ لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے گھر والوں کو بھی یہ نوٹس لینا چاہیے جو پارٹی سے یا سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، کہ یہ پارٹی کا امیج خراب کیا جا رہا ہے، یا پارٹی کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے کہ وہ آپس میں دستوں گریباں ہو جائیں، اور جو ایشوز ہیں جیسے کہ مخصوص نشستوں کا ایشو ہے، سینٹرل الیکشن آ رہا ہے، آگے قانون سازیاں مختلف ہونی ہیں، اور بجٹ آنا ہے، اور کئی دسیوں طرح کی چیزیں ہونی ہیں۔ PTI نے اپنا جو سیٹوں والا معاملہ اٹھا رکھا ہے انتخابات کا، وہ کس نے ٹیکل کرنا ہے، جب کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو ان معاملات کو کون دیکھے گا؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے میرا خیال میں ایک دفعہ اپنی ہی پارٹی کا ایک، جس طرح کہتے ہیں نا، تمام ونگز کو بلا لیا جائے، تمام لیڈران کو بلا کے پارٹی کا ایک اہم اجلاس کر لیا جائے، تو میرا خیال ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، مختلف جو جماعتیں ہیں وہ یہ بالکل ان کو کہہ رہی ہیں کہ یہ بالکل بغیر سر پیر کے پارٹی ہے جس کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ ایسی جماعت جس نے وفاق میں، جس نے صوبے میں، اور جس نے اوورآل سب سے زیادہ نشستیں جیت رکھی ہوں الیکشن میں، وہ بھی ایسے الیکشن میں جس کے اوپر دھاندلی کا الزام بھی وہ خود لگا رہے ہیں، تو ایسے الیکشن میں جب سب سے زیادہ سیٹ جیتنے والی پارٹی کا یہ حال ہو کہ اس کو اندرونی اختلافات سے ہی فرصت نہ ملے، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پارٹی کے لیے بھی اور اس کے ووٹروں کے لیے بھی، جنہوں نے اس کے اوپر مینڈیٹ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ کسی اور چیز کے لیے دیا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑوں کے لیے، یا آپس میں ٹھیکے بانٹنے کے لیے، یا آپس میں نوکریاں تقسیم کرنے کے لیے، پروٹوکول لینے کے لیے، TV پہ آنے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے کام کرانے کے لیے ملک کے لیے دیا ہے کہ یہ ملک چلے گا، کام ہوگا، تو کوئی
سلسلہ آگے بڑھے گا. میرا خیال میں پارٹی کی قیادت کو اس پہ بالکل اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہوئے پہلے تمام سرگرمیاں ترک کر کے ایک اجلاس بلانا چاہیے جس میں یہ تمام اختلافی پہلو طے ہو جانے چاہیے. کون بیان دے گا کون نہیں دے گا یہ ساری چیزیں ریسٹرکٹ کر کے ایک ترجمان مقرر کر دیا جائے اور وہیں سے سارا پارٹی کا سلسلہ چلے. ادروائز آنے والے دن میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو صوبائی سطح پہ بھی ایسے انکشافات ملیں گے کہ آپ سب الجھ کے رہ جائیں گی, یہ پارٹی الجھ کے رہ جائے گی. تو اس کے اوپر ایکشن لینا فوری ضروری بنتا ہے. سب سے آخر میں یہ کہ میرے چینل کو میرے یوٹیوب, فیس بک, انسٹا اور جو ہمارا جتنے بھی ہیں ٹک ٹاک یہ لنکس ہیں ان کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آپ کو ڈیلی جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپڈیٹ کا 5 منٹ اپڈیٹ آپ کو پورے دن کی کوشش کر کے نہ صرف آپ کو اپڈیٹ دیں گے بلکہ آپ سے ان پٹ لے کے اس ان پٹ کے اوپر بھی آپ کو یعنی کہ جواب ملیں گے یا آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوگی. تو سب لازمی لائک کیجیے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.